اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ واجد علی شاہ کا جوگیا میلہ کیا ہے اور واجد علی شاہ جوگی یا یوگی کیسے بنے؟ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ واجد علی شاہ کی پیدائش کے وقت جوتشیوں نے ذائچہ دیکھ کر بتایا تھا کہ اس بچے کی قسمت میں جوگی ہونا اور تالے کی یہ نحوست اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ یہ بچہ ہر سالگرہ کے موقع پر جوگی بنا دیا جائے۔ جوتشیوں کی اس ہدایت کے مطابق بچے کی والدہ ہر سال اس کی پیدائش کے زمانے یعنی ساون کے مہینے میں اس کو جوگی یا یوگی بنایا کرتی تھی۔ منشی رام صاحب تمنا واجد علی شاہ کے قائم کیے ہوئے قیصر باغ کے جوگیانہ میلے کے بارے میں یوں ذکر کرتے ہیں: اختر شناسوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہ ذائچہ ہمایوں میں جوگ کا بجوگ ہے، رفع نحوست کی تدبیر واجب ہے۔ اگر عہد سلطنت میں حالت فقیری اختیار کی جائے تو نحوست بسعادت مبدل ہو جائے گی۔ خود یوگیوں نے بنظر دور اندیشی حسب احکام انجم شناساں بزم جوگ آراستہ کی جوگیانہ لباس زیب تن فرمایا۔ اس بیان سے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ واجد علی شاہ کے جوگی بننے کی رسم کی بنیاد کیوں کر پڑی، مگر یہ غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے کہ خود واجد علی شاہ نے اپنی بادشاہی کے زمانے میں اس رسم کی ابتدا کی، لیکن ایک ہم عصر مورخ کے بیان سے یہ غلط فہمی دور ہو کر اصل حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ مرزا محمد تقی اپنی کتاب آفتاب اودھ میں قیصر باغ کے جوگیانہ میلے کے بارے میں یوں لکھتے ہیں: مشہور ہے کہ یہ میلہ اس وجہ سے مقرر ہوا تھا کہ حضرت بادشاہ کی والدہ ماجدہ یعنی جنابہ ملکہ کشور صاحبہ نے ان کی سالگرہ میں اولاً بایام طفولیت حضرت کو پوشاک جوگیانہ پہنائی تھی۔ اسی بنا پر ایام سلطنت میں ہر سال یہ میلہ عام بالباس جوگیانہ قرار پایا تھا۔ مشہور زمانہ مطبع کے معنی منشی نول کشور لکھتے ہیں: واجد علی شاہ کی چھٹی کی آرزو پر ان کی ماں نے لڑکپن میں جوگیانہ لباس پہنایا تھا۔ اس کی سالگرہ اسی لباس میں ہوتی تھی۔ بادشاہ نے عہد سلطنت میں یہ میلہ قرار دیا۔ جوگی بننے کی رسم محل کے اندر ہر سال ادا کی جاتی تھی اور غالباً اس موقع پر کوئی جشن یا جلسہ نہیں کیا جاتا تھا۔ ولی عہد بہادر نے کئی باغ بہت پرفضا کئی لاکھ روپے کے خرچے سے تیار کیے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حضور باغ تھا۔ اس میں 2 نہریں بہت خوشنما تھیں۔ ایک کا نام چشمہ شیریں اور دوسرے کا چشمہ فیض تھا۔ نہروں کے چاروں طرف فوارے تھے۔ جگہ جگہ سنگ مرمر کے مجسمے، چینی مرتبان اور پتھر کے گلدستے رکھے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے گنجان درختوں کے نیچے سنگ مرمر کی چوکیاں بچھی ہوئی تھیں۔ شہتوت کا ایک بہت بڑا اور چھتنار درخت تھا۔ اتنا بڑا درخت کہیں دیکھنے میں نہیں آتا تھا۔ اس شہتوت کے درخت کے نیچے سنگ مرمر کا چبوترا بنا ہوا تھا۔ ہر جمعے کو اس درخت کے نیچے پریوں اور گویوں کا مجمع ہوتا تھا۔ اس باغ میں ہر فصل کے لیے ایک نہایت آرام دہ مکان بنایا گیا تھا۔ جاڑوں کے لیے شہنشاہ منزل، گرمیوں کے لیے خاص مکان اور برسات کے لیے ایک بنگلہ فلک سیر نام باغ کے بیچوں بیچ میں تھا۔ اسی حضور باغ میں ولی عہد اپنی جوگی بننے کی سالانہ رسم کو ایک جشن اور ناچ گانے کے جلسے کی صورت میں مناتے تھے۔ پہلی مرتبہ یہ جشن جس طرح منایا گیا تھا اس کا تفصیلی بیان خود واجد علی شاہ نے فارسی میں لکھا ہے۔ اس بیان کا خلاصہ ذیل میں بتایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ
جبکہ چاروں طرف گھٹائیں گھری ہوئی تھیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، حضور باغ حسین عورتوں کے ہجوم سے پرستاں بنا ہوا تھا۔ اس عالم میں ولی عہد بہادر اس شان سے جوگی بنے کہ جوگیانہ سامان بدن پر، زرنگار مسالے، دار چینی، دوپٹہ کمر میں لپٹا ہوا، سچے موتیوں کی راکھ چہرے پر لگی ہوئی، جوگیانہ میلی اور موتیوں کی کنٹھا گلے میں، بیراگن ہاتھ میں اور یاہو کا نعرہ زبان پر، معشوقہ خاص اور سکندر بیگم جوگنیں بنی ہوئی۔ ان کی آرائش یہ تھی کہ سبز رنگ کی بنارسی چادروں کی گاتیاں بدن میں لپٹی ہوئی، سچے موتیوں کی معطر راکھ چہروں پر ملی ہوئی، سر کے بال کھلے ہوئے، گوشوارے اور موتیوں کی لڑیاں چاند سے رخساروں پر پڑی ہوئی۔ سازندوں نے طرح طرح کے ساز چھیڑے اور مطربوں نے نغمے کی آواز آسمان تک پہنچائی۔ کوئی آنکھ نہ تھی جو نم نہ ہو، کوئی دل نہ تھا جو بیتاب نہ ہو۔ اتنے میں جوگی جی جوگنوں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اس ساز و آواز کے ہنگامے میں سے گزرے۔ راگ رنگ ہوا سے برس رہا تھا، دیکھنے والوں کو ایک پرستانی طلسم نظر آ رہا تھا۔ خود بے خودی کا عالم طاری تھا۔ یہ حالت تھی کہ شجر مست، گل مست، ہر خار مست، زمیں مست، در مست، دیوار مست۔ یہ مجمع اسی بے خودی کے عالم میں پہرو رہے روانہ ہوا۔ شام کے قریب باغ کے ایک کنج کے سامنے پہنچ کر ٹھہر گیا۔ سحر تراز مغنیوں نے حمیر کی راگنی اور جنگلے میں ناگر کا یہ خیال گانا اور بجانا شروع کیا۔ کر سانولا سے یاری میں جوگن بھئی رے۔ پھر جوگی جی بیراگن کو بغل کے نیچے اور داہنا پیر بائیں ران پر رکھ کر شیر کی طرح بیٹھ گئے۔ ان کی رانوں کی تیاری، سینے کا ابھار، شانوں کی گولائی اور رخساروں کی چمک سے بیان سے باہر تھی۔ جوگنیں اس طرح ناچ گانے میں مقابلہ کر رہی تھی کہ دیکھنے والوں پر بے خودی کا عالم طاری تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب شام ہو گئی اور چاند نکل آیا تو جوگی جی نے اٹھ کر رفت منزل کی قریب نہر پر قیام کیا۔ مہتابیاں روشن ہوئیں، آتش بازی چھوٹنے لگی۔ ایک گھڑی رات گزری تھی کہ جوگی جی پر کنہیا کی حالت نمایاں ہوئی اور وہ طرح طرح کے جلوے دکھانے لگے۔ پہلی جھانکی کی صورت یہ تھی کہ چمپئی رنگ کا بہت مہین زرنگار مسالے دار دوپٹہ کمر سے لپٹا ہوا اور اس کا ایک آنچل بائیں شانے پر سے بغل کے نیچے لٹکتا ہوا اور دوسرا آنچل منہ پر جس سے پھول سے رخسار نمایاں، داہنا ہاتھ سر پر اور بایاں ہاتھ خم کیا ہوا کمر پر۔ دوسری جھانکی اس کے برعکس تھی۔ دوپٹے کا ایک آنچل داہنی جانب بغل کے نیچے لٹکا ہوا، دوسرا منہ پر، بایاں ہاتھ سر پر، دائنا ہاتھ کمر پر۔ یہ جلوے دیکھ دیکھ کر سب بے خود ہو رہے تھے۔ پری پیکر حسینائیں ناچنے گانے میں مصروف تھیں۔ جب آدھی رات گزر گئی تو یہ محفل برخاست ہوئی۔ کئی سال ساون کے مہینے میں یہ راگ رنگ کی محفل منعقد ہوتی رہی اور ہر سال نیا لطف اٹھتا رہا۔ شاہی کے زمانے میں واجد علی شاہ جوگی بننے کی سالانہ رسم اور زیادہ دھوم دھام سے منانے لگے۔ انہوں نے اپنی کتاب عشق نامے میں 1265 عیسوی میں لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس سال گزشتہ اور پیوستہ جوگی بننے کی رسمیں معشوقہ خاص کے عوض قیصر بیگم اور سکندر محل کے عوض گلزار بیگم جوگن بنی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 1263 اور 1264 میں یعنی بادشاہ ہونے کے پہلے اور دوسرے سال میں بھی واجد علی شاہ نے جوگی بننے کا جشن خوب دھوم دھام سے منایا تھا، اور انہوں نے اس جشن کا ذکر عشق نامہ منظوم میں یوں کیا ہے: ہوئی بلکہ ترتیب بزم رہس جو اگلے برس اور پچھلے برس، ایک قیصر طرح دار پر فن بنی، یہی جائے معشوقہ جوگن بنی، سکندر محل کی تھی قائم مقام،
وہ بیگم کے گلزار ہے جس کا نام۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوگی بننے کے جشن میں رہس کا جلسہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اس شاہی تقریب کا حال بے خود لکھنوی نے اپنی مثنوی جلوہ اختر میں کسی قدر تفصیل سے لکھا ہے۔ ہم اس کا خلاصہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ شاہی محفل میں شریک ہونے والے سب لوگ بادشاہ کے حکم سے حضرت باغ میں جمع ہوئے۔ رہس کے طائفے آنے لگے۔ ان میں سلطانی رہس کی شان سب سے زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ زرق برق وردیاں پہنے ہوئے خوش رو مسلح نوجوانوں کا ایک دستہ بھی تھا۔ رہس کی پریاں چہروں پر بھبوت لگائے جوگنیں بنی ہوئی باغ میں داخل ہوئیں۔ وہاں بادشاہ کو ناپا کر پریشان ہو گئیں اور ان کو ڈھونڈتی پھری، ایک ایک سے پوچھتی تھی کہ ہمارا جان عالم، ہمارا کنہیا کہاں ہے؟ جب کہیں پتہ نہ لگا تو ان کی بے قراری بڑھنے لگی اور اضطراب کے عالم میں بادشاہ کے لیے یہ غزل گانے لگی: الہی سبب کون سا ہو گیا کہ یوں ماہ پہ کر خفا ہو گیا، یہاں تک کیا یار کا انتظار کہ تنگ اب میرا حوصلہ ہو گیا، یہ ادنا ہے نیرنگیے چرخ دوں وفادار بھی بے وفا ہو گیا۔ ڈبویا مجھے بحرے اندھوں میں، میرا دل ہی قاتل میرا ہو گیا، کسی طرح اب دل بہلتا نہیں، یہ حیراں ہوں مجھ کو کیا ہو گیا۔ چھپایا جو اختر سے منہ آپ نے، قصور اس سے کیا آپ کا ہو گیا۔ ایک طرف پریاں اپنے کنہیا کو، جوگنیں اپنے جوگی کو ڈھونڈ رہی تھیں، دوسری طرف خدام شاہی اپنے سلطان عالم کی زیارت کے لیے اور بادشاہ کے چیلے اپنے گرو کے درشن کے لیے بے چین ہو رہے تھے کہ یکا یک حضرت جوگی کے بھیس میں نمودار ہوئے۔ خوش آئند ایسا تھا حضرت کا جوگ کہ تھا حسن یوسف کو جس سے بروگ، کرامت یہ رکھتا تھا جوگی نئی، ہر ایک خانہ دل تھا اس کی منڈی۔ زلفوں کی لٹیں کھلی ہوئی، چہرے پر سچے موتیوں کی راکھ کا بھبوت، گلے میں موتیوں کی مالا اور لال ڈوروں کی سیلی، سر پر سلطان بند، کانوں میں ہیروں کی بجلیاں، بدن میں خوبصورت جوڑا۔ جب اس طرح حضرت نمایاں ہوئے، دعا دی ہر ایک خادم خاص نے، زمانے میں بابا بھلا ہو تیرا، سلامت رہے تو جہاں میں صدا، خدا ہفت کشور کا راجا کرے، تو خوش خوش جہاں میں براجا کرے، سدا مہرباں حق تعالی رہے، ہمیشہ تیرا بول بالا رہے۔ جوگنیں جو اپنے کنہیا کو ہر طرف ڈھونڈتی پھرتی تھی، اب سمٹ کر جوگی کے گرد جمع ہو گئیں اور چرنجیو رہے جان عالم اور جان عالم کی جے کے نعرے لگا کر خوشی کے مارے ناچنے گانے لگیں۔ رادھے رادھے کی دھوم مچ گئی۔ اسی طرح ناچتی گاتی وہ سب جوگی جی کے ساتھ چلی۔ یکا یک جوگی جی پھر غائب ہو گئے اور جوگنیں ان کو ہر طرف ڈھونڈنے لگیں۔ کوئی جوگن آپس میں کہنے لگی، میں جگیا کے کارن دیوانی بھئی، یہ جگیا جو درشن کو ترسات ہے، جیا مورا بیاکل بھیو جات ہے۔ کبھی کہتی تھیں یوں کوئی لالا فام، ڈگر بیچ بھٹکت ہوں میں رام رام۔ اتنے میں خبر ملی کہ جوگی جی شہنشاہ منزل میں رونق افروز ہے۔ یہ سنتے ہی جوگنوں کا پرا ادھر چل کھڑا ہوا، لیکن وہاں پہنچ کر کیا دیکھتی ہیں کہ اور سب تو حاضر ہیں مگر جوگی جی نہیں ہیں۔ اب ان کی بے قراری اور بڑھ گئی۔ وہ ایک ایک سے اپنے جوگی کا پتہ پوچھ رہی تھی اور لوگ ان کو تسلی دے رہے تھے کہ اتنے میں حضرت سلطان عالم محفل میں داخل ہوئے۔ سلامی کی باتیں ہونے لگیں، ان کو دیکھ کر جوگنیں اپنا غم بھول گئیں اور خوشی کے عالم میں ناچنے گانے لگیں۔ اور اس طرح سے یہ جوگیا میلہ منعقد کیا جاتا تھا۔